اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ کل ہم اخلاقیات کا سبق پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کا ریٹن ورک کریں گے، لیکن ریٹن ورک کرنے سے پہلے آج اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ آج آپ لوگ کا ہوم ورک ہے سبق سیرت النبی کا سوال نمبر 1 اور 2 یاد کریں، ٹھیک ہے؟ سبق سیرت النبی کا سوال نمبر 1 اور 2 سوالات آپ لوگ آج کے ہوم ورک میں یاد کر لیں اور پھر اس کو رف کاپی میں بھی رائٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم ریٹن ورک کریں گے، اور ریٹن ورک جو ہے کچھ سوالات اس سبق کے جو ہے وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر پر اس کے لیے اسپیس نہیں ہے جواب کے لیے، تو وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کاپی پر رائٹ کر دیے ہیں۔ سوالات 6 سوالات ہیں اور اس کے جوابات کاپی پر ہی آپ لوگ رائٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے، سوالات جوابات کی ہیڈنگ دے دیں کاپی پر اس طرح، پھر سوال نمبر 1، پھر سوال لکھیں اور پھر ان 3 چیزوں کو انڈر لائن کریں، سوالات جوابات کو بھی انڈر لائن کریں، سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ کو بھی انڈر لائن کریں اور پھر سوال کو بھی انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے؟ پینسل سے یا کلر سے، دونوں سے کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا سوال ہے، بزرگ نے سونے کے برتن کس کو دیے؟ جو بزرگ، ہم نے کہانی پڑھی تھی بزرگ کی، تو اس میں ان کو سفر کے دوران 3 سونے کے برتن مل جاتے ہیں، تو وہ برتن وہ کیا کر دیتا ہے، اس کا کس کو دیتا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ بزرگ نے سونے کے برتن اس شخص کو دیے جو ان کا ہمسفر بن گیا تھا اور جس نے تیسری روٹی کھائی تھی، ٹھیک ہے؟ اس شخص نے چپکے سے ایک روٹی بھی کھائی تھی اور پھر جو ہے اس کا ہمسفر بھی بنا تھا، تو اس وجہ سے بزرگ، اور پھر بزرگ کو جھوٹ بھی بولا تھا، تو بزرگ نے سچ بولنے کی غرض سے جو ہے اس کو وہ تینوں وہ دے دیے برتن۔ تو ہمارا جواب کیسے ہوگا؟ بزرگ نے سونے کے برتن اس شخص کو دیے جو ان کا ہمسفر بن گیا تھا اور جس نے تیسری روٹی کھائی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فنیشنگ لائن ڈرا کر لیں، پھر ایک لائن چھوڑ کر سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ دے دیں، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ پھر سوال ہے ہمارا، بزرگ کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ چھوٹا سا سوال ہے، جواب بزرگ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ کتنی روٹیاں تھیں؟ 3 روٹیاں تھیں، بزرگ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ پھر ہے فنیشنگ لائن ڈرا کرے جواب کے بعد۔ سوال نمبر 3 ہے، چوروں نے ایک دوسرے کو کیوں مارا؟ ٹھیک ہے؟ جو وہ چور تھے، جس شخص کو بزرگ نے وہ 3 سونے کے برتن دیے تھے، تو اس شخص سے چوروں نے وہ تینوں سونے کے برتن چرا لیے۔ اب پھر چوروں کے ساتھ کیا واقعہ ہوتا ہے؟ وہ چور بھی ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے۔ تو ہم پورا جواب لکھیں گے کہ چوروں نے لالچ میں آ کر ایک دوسرے کو مار ڈالا، ٹھیک ہے؟ چوروں نے لالچ میں آ کر ایک دوسرے کو مار ڈالا کہ یہ سارا مال ہم لے لیں۔ پھر فنیشنگ لائن ڈرا کریں، سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ دے کر انڈر لائن کریں، اور پھر سوال ہے ہمارا، لڑکی نے ماں کی بات کیوں نہیں مانی؟ لڑکی، پھر دوسری کہانی ہم نے پڑھی تھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس میں لڑکی کو ماں کیا کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو لڑکی اپنی ماں کی یہ بات نہیں مانتی۔ کیوں نہیں مانتی؟ جواب ہوگا ہمارا، لڑکی نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ماں کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے؟ وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جو ہے ڈرتی تھی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں دھوکے سے اس دودھ سے زیادہ پیسے حاصل کر لوں پانی ملا کر، تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ماں کی بات کو مانتی نہیں ہیں۔ تو جواب ہے، لڑکی نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ماں کی بات نہیں مانی۔ پھر فنیشنگ لائن ڈرا کر لیں، سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ دے دیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دودھ میں پانی ملانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے؟
تو دودھ میں پانی ملانے سے تو دنیائی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں پیسے اس سے زیادہ ملتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس مال میں پھر برکت نہیں ہوتی، اس کمائی میں برکت نہیں ہوتی، وہ جلدی خرچ ہو جاتی ہے۔ تو لیکن جو اصل نقصان ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے اور دنیا و آخرت کے دونوں کے نقصان کا ہے۔ تو ہمارا جواب کیسے ہوگا؟ دودھ میں پانی ملانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ جب ہم سے اللہ ناراض ہوگا نا تو نہ ہمیں اس دنیا میں برکت والی کمائی دے گا اور نہ جو ہے آخرت میں ہمارا کوئی حصہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جنت میں جگہ نصیب نہیں فرمائے گا، بلکہ ہمیں دوزخ میں ڈالے گا، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں اس کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور دھوکہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ دودھ میں پانی ملانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سوال نمبر 6 پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، یہ نقصان دنیا کا تھا یا آخرت کا؟ یعنی دودھ میں پانی ملا کر جو ہمیں نقصان ملتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ تو اب یہاں پوچھا جائے کہ یہ صرف دنیا کا نقصان ہے، یعنی دنیا میں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ بے ایمانی ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ نہ صرف نقصان یہ نہ صرف آخرت کا ہے بلکہ دنیا کا بھی ہے۔ تو ہمارا جواب کیسے ہوگا؟ یہ نقصان دنیا اور آخرت دونوں کا تھا، کیونکہ دھوکے کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، دھوکے کی کمائی میں بالکل برکت نہیں ہوتی۔ اگر ہم دھوکے سے کمائی کر لیں، زیادہ مال کمائیں، تو وہ جلدی خرچ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے ہمارے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ تو حرام مال کھا کر ہماری دعا تک قبول نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ تو یہ نقصان نہ صرف دنیا کا ہے بلکہ آخرت کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف ایک جگہ کا نقصان نہیں ہے کہ ہمیں یا دنیا میں نقصان ملے یا آخرت میں، بلکہ یہ نقصان دنیا اور آخرت دونوں کا ہے، کیونکہ دھوکے کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ آخرت میں تو اللہ ناراض ہوگا اور ہمیں جہنم میں ڈالے گا، لیکن دنیا میں اس کمائی سے برکت ہی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، اب کتاب صفحہ نمبر 92 پہ آ جائیں، تو اس میں جو مشق میں پہلے سوالات ہیں کہ نیچے دی گئے سوالوں کے جواب دیں۔ تو یہ 6 سوالات میں نے کاپی پر رائٹ کر کے آپ کو دکھا دیے ہیں، آپ لوگ اسی طریقے سے رائٹ کر لیں۔ اور یہ 6 سوالات، اس کی جگہ یہاں پر اسپیس نہیں ہے جواب کے لیے، تو اسی لیے میں نے وہ کاپی پر لکھ دی۔ اب آگے جو ہے باقی سوالات کے لیے اسپیس موجود ہیں، تو اسی لیے یہ آپ لوگ بک پہ ہی رائٹ کر لیں۔ اب سوال ہے، سبق میں دی ہوئی کہانیاں پڑھ کر آپ کو کیا سبق ملا؟ یعنی جو کہانیاں ہم نے اتنی انٹرسٹنگ پڑھ لی، تو ہمیں ان کہانیوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا، سبق میں دی گئی کہانیوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایمانداری سے کام لینا چاہیے، نیت خراب نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان دونوں کہانیوں سے ایک سے ہمیں یہ سبق ملا کہ لالچ بری بلا ہے، ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری سے یہ سبق ملا کہ ہمیں ہر حال میں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں غربت سے نہیں ڈرنا چاہیے، مال کی کمی سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سبق میں دی گئی کہانیوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو بے ایمانی کرنے کا کہے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی شخص ایسا ہو جس کی نیت خراب ہو، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر ہمیں اس بات پہ آمادہ کرنے چاہے کہ تم بے ایمانی کرو، دھوکہ دو لوگوں کو، زیادہ مال کماؤ، تو کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ہمیں بے ایمانی کرنے کا کہے تو ہم یہ کہہ کر انکار کریں گے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اسی بے ایمانی میں میرا ہی نقصان ہے، کیونکہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، اور میرے رب کی ناراضگی دنیا و آخرت دونوں میں نقصان کا سبب ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی بے ایمانی کا کہے تو ہم یہ کہہ کر انکار کریں گے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا مالک صرف اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کہانیوں سے ہمیں سبق ملا ہے۔ پھر سوال نمبر 4 دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں؟ درست کاموں کے آگے ٹک کا نشان لگائیں، اور جو غلط ہوں گے
اس کی جگہ پر ہم کراس لگائیں گے۔ اب دیکھیے نمبر 1 ہے نماز پڑھ کر۔ جی ہاں، نماز پڑھ کر ہم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جھوٹ بول کر ہرگز نہیں، جھوٹ بول کر ہمارا اللہ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹ بولنا بھی دھوکہ دینا ہی ہے۔ امی ابو کا کہنا مان کر، ہاں بالکل، اپنے امی ابو کا کہنا مان کر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ والدین کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ دوسروں کی مدد کر کے، ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دوسروں کی ہمدردی کے لیے پیدا فرمائے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے اپنے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ چوری کر کے ہرگز نہیں، چوری کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ چوروں کو پسند نہیں کرتا۔ وقت پر کام کر کے، بالکل، عبادت کے وقت عبادت، کام کے وقت کام، ہر طرح سے ذکر کے وقت ذکر، تو ہر کام جب ہم اپنے وقت پر کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ ٹائم ملے گا، تو وقت پر کام کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کا پورا نظام آپ دیکھیں وقت کا پابند ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر، دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، تو یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، اور وقت پر ہوتا ہے، تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ وقت کی پابندی کو پسند کرتا ہے، تو اسی لیے اگر ہم بھی وقت کی پابندی کریں تو ہم سے بھی اللہ خوش ہوگا۔ بے ایمانی کر کے نہیں، بے ایمانی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ سچ بول کر، ہاں بالکل، سچ، اللہ تعالیٰ ساتھ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ سچائی کو پسند کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارے جو کلاس 3 کا بک ہے وہ پورا کا پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سٹارٹ سے لے کر آخر تک میں نے پورا بک آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جب اسکول اوپن ہوگا تو پھر ملاقات ہوگی، میں آپ سے کویسچنس کروں گی اپنے ان تمام ٹاپکس میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔